ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ہم آپ کو ملوانے والے ہیں. آپ سب بخوبی جانتے ہیں, نام ہی کافی ہے, فاروق ستار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. لیکن آج فاروق بھائی یہاں پر آئے ہیں, ان سے مختلف باتیں ہوں گی, مگر خصوصی طور پہ جو ہم فوکس کرنے والے ہیں وہ حلقہ NA 245 ہے, جہاں سے آپ پہلی دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. اس الیکشن لڑنے پر ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے جو صورتحال یہاں پر بنی ہوئی ہے, آج کے پروگرام کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا, کل کے پروگرام کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی بھی بات کریں, جب ہم پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بارشیں ایسی اور ایسا دور ہم نے کراچی میں نہیں دیکھا کہ اتنا مشکل ہے. ہر سال آپ کو پتہ ہے یہاں بارش ہوگی, ہر سال آپ مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. کیا یہ ڈویبل نہیں ہے؟ میرے خیال میں ہمارے جو سب سے بڑی کمی یا کمزوری وہ یہ کہ 20 سال پہلے ہم نے یہ پریڈکٹ نہیں کیا تھا, یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ موسموں کی تبدیلی سے پوری دنیا پہ اور پھر ہمارے خطے میں کیا اثر پڑے گا, اور پورے ملک پر اور خاص طور پہ کراچی میں کہ جب انتہائی موسم ہوں گے جی, اور جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بے تحاشا بارشیں ہوں گی, اور جہاں بے تحاشا بارشیں ہوتی تھیں وہاں اب قحط ہوگا, اور پھر اسی طرح گلیشیئرز بھی میلٹ کر رہے ہیں. پانی کی کمی کا مسئلہ پوری دنیا کو, اگلی جنگیں اس پر ہوں گی. شجر کاری یا جو ہے وہ درخت لگانے کو اس طرح انکریج ہم نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں پھر جو درخت ہیں ان کو کاٹا بھی جا رہا ہے جو پاکستان میں. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزوں کو تو سارا اصل تو اسی کا شاخ خزانہ ہماری اس کرمنل نگلیکٹ کا جو ہماری قومی پالیسی میں نہیں تھی. اور کراچی جیسا شہر اگر نظر انداز ہو جائے, جو ترقی کا انجن بھی ہے, جو معیشت کا مرکز بھی ہے, 60-70% ریونیو وفاق کو اور 90% صوبے کو دیتا ہے, تو اور پھر اسے خیرات میں 40 ارب دیے جائیں, 4000 ارب دے اور 40 ارب دیے جائیں, 400 ارب اس کا حق بنتا ہے. تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا حالت ہوگی. اور پھر جو بھی قیادت آئی یا جو بلدیاتی قیادت ہو, پھر اس کے اوپر جو ستم بالائے ستم یا سونے پہ سہاگا جو صوبائی حکومت جس طرح چلی ہے پچھلے 14-15 سالوں پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو سب نے مل کے معذرت کے ساتھ بہت ہی ستیاناش کیا. بہت سادہ سا وہ تھا کہ سارا فوکس کچرا اٹھانے پہ کرتے کہ کچرا اٹھے اور نالے میں نہ جائے, پہلی بات یہ. دوسرے, نالوں کی صفائی جنوری سے شروع ہو جائے اور وہ جون تک چلتی رہے, تاکہ جولائی اگست میں ہم آرام سے چھت پہ جا کے بارش کو انجوائے کریں, اس کا لطف اٹھائیں, پکوڑے کھائیں, کہیں جا کے بوٹ بیسن پہ پانی پوری کے مزے لیں. تو یہ ہمیں دستیاب ہی نہیں ہے یہ ساری جو ہمیں تو بیسک چیزیں دیکھیں, بچوں نے اسکول جانا ہے, ہم نے دفتر جانا ہے, وہ تک نہیں میسر ہے اب. وہ والی آسائشیں یا مزے تو چلیں بعد کی بات ہے نا, لیکن یہ کہ ہم تو یہ ڈر جاتے ہیں کہ ارے بچے کو نہ اسکول بھیجو, پتہ نہیں کیسے آئے گا گھر واپس. اب تو ایسا ہے کہ ڈیفینس اور کلفٹن میں لوگ تھوڑا سا انجوائے کر رہے تھے, اپنی کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے, تو پتہ چلا کہ ان کے گھر کے اندر ہی پانی آ گیا, ان کے ٹوائلٹ وغیرہ سے, کیونکہ ان کا سیوریج کا سارا سسٹم تھا وہ بلاک ہو گیا. جن کے بیسمنٹ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے, جن کے بیسمنٹ ہیں, بیسمنٹ سے پانی آ گیا ہے, ان کی بنیادیں ہل گئی ہیں گھروں کی ایکچولی. اچھا دیکھیں, اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اولڈ ٹاؤن ایریا میں بھی پانی بہت جمع ہوتا تھا. تو دیکھیں میں نے اپنے MNA فنڈ سے وہاں 8 یا 10 کروڑ کا ایک TPX پر کھارا در کے ساتھ ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوایا. اچھا, تو یہ تیسرا اس پہلے بارشوں کا جو ہو رہا ہے عید الاضحیٰ کے بعد, یعنی ایک تو باسید کو صبح شروع ہوئی, اس کے بعد ایک اسپیل آیا. اچھا, یہ سارے اسپیل بڑے ڈیواسٹیٹنگ تباہ کن تھے ہیں, اور یہ جو کل شروع ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا. اچھا, وہ TPX کا پلانٹ ہم نے تو لگا دیا, شروع میں چلا پھر بند تھا. اب اس کی باقاعدہ افتتاح کرنا تھا پیپلز پارٹی کے کسی منسٹر کو. میں نے ناصر شاہ صاحب کو فون کیا, میں وہاں گیا باسید والے دن, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اللہ کے واسطے اس کو کھول دیں. جیسے ہی انہوں نے کھولا 8 گھنٹے میں سارا یعنی وہ چل پڑا. میں نے کسی کی بھی تختی لگا دیں کس نے افتتاح کیا, میری بلا سے وہ میرے MNA فنڈ لگا, مجھے نہیں چاہیے کریڈٹ. اور جب علاقے کے لوگوں کو پتا تھا, کیونکہ وہاں کے بچوں نے ایک لوکل پیج بنایا ہوا اور انہوں نے لائیو میری کوریج کی, جب میں وہاں کوئی 4 سے 6 گھنٹے رکا, تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ فاروق بھائی آئے, انہوں نے TPX کھلوایا, سیوریج پمپنگ اسٹیشن اور سارا. دیکھیں صرف وہاں کا مسئلہ حل ہو گیا. پہلی اسپیل میں ہو گیا عید الاضحیٰ کے, دوسرے والے میں پھر وہی بند پڑا ہوا تھا. اچھا, یعنی بات یہ ہے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. کچھ دیکھیں کچھ سہولتیں ہیں ہر جگہ, یہ پمپنگ سیوریج پمپنگ اسٹیشن اس طرح ایفیشینٹ اور افیکٹو نہیں. یہ ہم نے خاص, اور پھر لائنیں بھی اس کی الگ سے بچھائی تھی. 12 کروڑ کا پیکیج تھا, میں نے 2 مرتبہ کے اپنے سارے فنڈز اس میں ڈالے تھے.
تو ایک سہولت مل گئی تھی نا. اب وہ اگر چلتی رہے, اس کی مینٹیننس ہو, اس کی نگہداشت ہو, اور وہ کام کھلا رہے, تو نارمل سیوریج بھی جو آسانی سے نالوں میں چلا جائے, وہ سیوریج لائنوں میں جائے گا بڑی سیکنڈری سیورز میں, اور جو برساتی پانی ہے وہ نالوں میں چلا جائے گا. پچھڑا نالا وہاں پر ہے, وہاں جب چلا. اچھا, اس کے دو فائدے, رہائشی علاقوں کو ریلیف ملی, اور دوسری ریلیف جو ملی, ہماری مرکز یعنی معیشت کا اصل مرکز تو اولڈ ٹاؤن ہے, جہاں وہ تجارتی مراکز اور مارکیٹیں ہیں, ان میں پانی آتا تھا, ان کا اربوں کا کروڑوں کا مال خراب ہوتا تھا. دونوں دفعہ جب ہم نے ٹی پیکس کھلوایا تو وہ اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے, اس مرتبہ محفوظ رہے. اب یہ پھر شروع ہوا تو پھر مجھے کھلوانا پڑے گا. تو یعنی یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, اور یہ وقت سے پہلے کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ویژن درکار ہے ہر کام کے لیے, اور سیاست میں ویژن ہی ہے جس سے آپ ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. سو آپ کی جو اپنی پرسنل سیاست ہے اس نے ایک نیا رخ لیا ہے, یا آپ کے سیاسی کریئر کا یہ فیصلہ آپ نے کس طرح سے کیا NA 245 آزاد امیدوار؟ میں MQM پاکستان سے مکمل مایوس نہیں ہوا تھا, حالانکہ انہوں نے مجھے الگ کیا تھا 4 سال پہلے, مجھے الگ ہونا پڑا تھا, اور میں نے ابھی بھی کوشش کی کہ میں ریکنسائل کروں, ان کے ساتھ بات چیت ہو, اور کسی طرح پتنگ کے کنڈے ٹھیک کریں. یہ جو تھوڑی سی پتنگ اسے کہتے ہیں نا, وہ ٹڈے والی ہے, لپک ہو گئی ہے, تو تھوڑا سا اچھا. اور میری کچھ ضرورت تھی, شرائط نہیں تھی. صحیح. اچھا, میں نے 4 سال میں نوجوانوں کو اتنا موبلائز کیا کہ اچھے پڑھے لکھے گھرانوں سے ان کے والدین نے ان کے بچوں کو اجازت دی, اور میں نے 75 پینل بلدیاتی انتخابات جو 28 اگست کو ہو رہے ہیں, تالے کے یا لیپ ٹاپ کے نشان پر میں نے ان کو میدان میں اتار دیا. اچھا, یہ وہ نوجوان ہیں کراچی کے, کسی بھی پینل سے کمپیئر کر لیں, چاہے جماعت اسلامی کا ہو, MQM کا ہو, PTI کا ہو, TLP کا ہو, اب کمپیئر کریں گے تو بیسٹ پینلز آپ کو فاروق بھائی کے آزاد پاکستان پینل کے لوگ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی کے لیے قومی اسمبلی کا یہ اپرچونٹی ملی, ضمنی انتخاب ہو رہا تھا NA 245 کا, تو میں نے اس پہ نامینیشن بھر دیا. اب میرے ساتھیوں نے میری طرف توجہ کی, بات چیت ہوئی, خالد مقبول صدیقی نے میری ساری باتیں مانی. جب انہوں نے مان لی تو میں نے تو ابھی میں وہاں واپس نہیں گیا, میں نے عید الاضحیٰ عیدگاہ میں ان کے امیدوار کو بلا کے اس کی غیر رسمی کیمپین کا اعلان کیا, اس کی سپورٹ کا اعلان کیا. لیکن میری ایک صرف ضرورت تھی کہ ایک ورکر اجلاس ہو, 1000 میرے عہدیدار ہوں, 1500 ان کے ہوں, ہم سب دنیا اور میڈیا کے سامنے گلے ملے اور ایک نیریٹو دیں, خرابی بگاڑ کو دور کریں گے, قوم اور ووٹ بینک سے معافی مانگی جو ہم سے سنگین غلطیاں ہوئیں, اور پاکستان کے ساتھ آپ اپنی اور میں نہیں لڑنا, میں دستبردار ہو گیا تھا تقریباً, لیکن آپ اپنی ایسوسیشن شو کرتے, اور میں 75 میرے پینل بھی میں نے دستبردار کرا دیے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہفتہ رہ گئے ان الیکشن میں, اور وہاں سے کچھ نہیں, اور آخر میں مجھے کہا گیا بزرگوں نے منع کر دیا ہے. اب اگر یہ بزرگوں کے ہر چیز پہ بزرگوں کے کہنے سے آپ چلے, اگر انہوں نے کہا, پہلی بات تو مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ بزرگ ایسی بات کر سکتے ہیں, بزرگوں کو اور بہت سارے کام ہیں, بہت ساری چیزوں بیچارے وہ پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کو کہاں اتنی فرصت ہی دے. اس وقت میدان کھلا تھا, اگر ہم آپس میں ریکنسائل کرتے, میں واپس جاتا, میں ان کی انتخابی مہم چلاتا, میرے حلقے میں تھی نا یہ, میں چلاتا, پھر اس کے بعد ہم PSP کے پاس جاتے, پھر ہم جاتے حقیقی کے پاس, اور ہم کہتے 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ, ایک حلقہ ایک امیدوار. اور یقین مانے اگر ہم دو یہ کر لیتے, MQM اور میں, تو PSP اور حقیقی ہمارے ساتھ آ جاتے. انہوں نے مجھے انڈرسٹینڈنگ دی تھی دونوں نے. اچھا, ابھی بھی اب جب کہ مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑا, میری اس ضرورت کو میری اور عوام کی. تو اب اس شو کے بعد اگر آپ کو کال آ جاتی ہے کہ جی ہم تو سوچ رہے تھے, ایسا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بزرگوں کی بات کر دی ہے. دیکھیں, وہ ایک ٹرین تو چلی گئی نا, اس اسٹیشن سے نکل گئی آگے, اب نہیں ہو سکتا, اب واپسی نہیں ہو سکتی. اب واپسی نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ جب میں ان کے لیے تیار تھا, دستبردار ہو گیا تھا, تو وہ 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ پر اپنے کینڈیڈیٹ کو میرے لیے دستبردار کرے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ PSP اور حقیقی کے امیدوار کو میں بٹھا دوں گا. اچھا, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے فاروق صاحب سے, اور اگر آپ کا ریلیونٹ سوال ہے تو ہم انٹرٹین ضرور کریں گے. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, NA 245 سے آزاد امیدوار بھی ہیں, اور بریک میں بڑی ساری باتیں کر رہی تھی. ایک تو مجھے یہ بڑی تشویش ہمیشہ سے ہوئی,
بہت عرصہ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ گزارا اور ظاہر ہے کراچی میں یا پورے پاکستان میں آپ کی پاپولیرٹی سے سب وابستہ ہیں, سب اس کے واقفیت رکھتے ہیں, جانتے ہیں. سو آپ نے ایم کیو ایم چھوڑنے کے بعد کوئی اور پارٹی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ آج تک آپ کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے؟ کراچی خاص طور پہ جہاں ہم نے سیاست کی نا, سندھ کے شہروں میں اور کراچی میں, اچھا اس کی اپنی ایک شناخت بھی ہے اور اس کا ایک اپنی سیاست کی ڈائنامکس ہے. قومی سطح کی جماعتیں کراچی پر توجہ نہیں دیتی. پی ٹی آئی کو دیکھیں 14 سیٹیں ملی, پرائم منسٹر بھی کراچی کا آ گیا, پریزیڈنٹ بھی کراچی کا آ گیا, گورنر بھی کراچی, بالکل ایک ساتھ تینوں. اس کے بعد تو اب کچھ بچا نہیں, صرف وزیر اعلیٰ نہیں تھا نا, اور اس کو آسانی کے ساتھ اوور پار کر سکتے تھے, لیکن پرائیورٹی پہ کراچی نہیں آیا 14 سیٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کی. 4 سال میں نگلیکٹڈ رہا. پرائم منسٹر نے ایک رات کراچی میں قیام نہیں کیا. تو کسی کراچی کے دریا کو قومی سیاست کے سمندر میں اگر میں غرق کر دوں تو کل اپنے آپ کو میں دوبارہ کہاں تلاش کروں گا؟ اگر ان پارٹیوں کی قومی پرفارمنس بھی نہ ہو, وہ فیل ہو جائیں, تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو ہمیں اپنی شہری سیاست کی شناخت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جس طرح شیخ رشید ایک سیٹ پہ پنڈی سے کھڑے ہیں نا, اور عمران خان کے الائی ہیں, ہم بھی کسی پرائم منسٹر کے, چاہے پی ایم ایل این کا ہو اور چلے پی ٹی آئی کا ہو, تو ہم اس کے ساتھ, ان کے سمندر کے ساتھ اپنے دریا کو جوڑ سکتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کی پوری طرح سے شمولیت نہیں, اس کا مطلب ہم پی ٹی آئی کی ایم کیو ایم ہو جائے کسی بھی نام سے, میں آئندہ چلے یہ پارٹنرشپ بناتے. اور یہ بہادر آباد والے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کی ہو گئی, کیونکہ یہ تو ان کے ساتھ جڑ گئے نا, تو یہ ان کی ایم کیو ایم ہو گئی, میں ان کی ایم کیو ایم ہو جاتا ہوں. اور یہی فیوچر ہے. یعنی ایم کیو ایم آپ اپنے دل سے لگا کر رکھیں گے. وہ والی ایم کیو ایم, آئی نو اس کی آئیڈیالوجی. اچھا اس کا نام دیکھیں, کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, عام آدمی پارٹی. اگر یہ اچھا, اور یہ میں اکیلا نہیں بنا رہا, یعنی آپ کسی میں ضم نہیں ہونا چاہتے. نہیں ہونا چاہتا. اس کی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے کراچی کی اپنی, اور وہ پھر نیشنل کسی بھی بڑے, اور پھر آپ سمجھتے ہیں اس سے کراچی کے مسائل زیادہ آسان ہوگا. اچھا, ہم فوکسڈ ہوں. جو ماضی میں ہم ڈی ٹریکٹ ہو گئے, ڈی ریل ہو گئے, اگر وہ غلطی ہم نہ کریں جو ہم نے کی, اور ہم نے اسی کو ہنی مون رائڈ لے کے عارضی اختیار اور وسائل پہ قناعت کی, نقصان ہوا. تو اب ہم اپنے نوجوانوں کو جو میں چیز سکھا رہا ہوں کہ وہ غلطیاں نہیں کرنی, اس سے گریز کرنا جو ہم نے کی, لیکن ایک اربن آئیڈینٹی کے ساتھ پالیٹکس کرنی, کراچی کی آئیڈینٹی کے ساتھ. تو اس سے یہ ہوگا کہ کراچی قومی شہر ہے. یہ میں کوئی علاقائیت, قومیتی یا عصبیتی سیاست نہیں کر رہا ہوں, ریجنل پالیٹکس, بلکہ اصل میں کراچی کو سرو کرنے کا مطلب ہے سیو کراچی, اون کراچی, میک کراچی, یو ول سیو, اون اینڈ میک پاکستان. بالکل ریڑھ کی ہڈی ہے, ڈائریکٹ ہے نا بھائی, کراچی چلتا ہے تو پاکستان صرف چلتا نہیں پلتا ہے. بالکل. تو جب اتنی چیزیں کلیئر ہیں, 4000 ارب آپ نے بتایا جس طرح دیتا ہے, اور 40 ارب کی خیرات, اور یہ وہ کراچی ہے جو ابھی بیمار ہے. اگر آپ اسے صحت مند کر دیں تو یہ کتنے خرموں روپے دے گا. اب یہ کہہ رہا ہے آکے کہ مجھے سہارا بنانے والے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک, مجھے سہارا بنانے والوں, میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. واہ کیا بات ہے. تو اصل بات یہ ہے, بالکل صحیح. تو یہ سمجھنا ہے وفاق کو, اسلام آباد کو, اور شاید پنڈی کو بھی. دیکھیں یہ سب پالیسی سطح کے لوگ ہیں نا. پاکستان کی جو ایک روشن محفوظ مستقبل کی اگر بات کرتے ہیں, اور کراچی کا آج کی معیشت میں اتنا بڑا حصہ ہے, تو اس کی بحالی اور پھر تیز رفتار ترقی میں کتنا بڑا کردار ہوگا. تو اگر اس کے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, تو چاہے NE 245 کا الیکشن ہو یا پورا کراچی ہو, ہمیں فوکس ہونا ہے کہ مردم شماری صحیح ہو, غیر آئینی کوٹا سسٹم ختم ہو, اور جو بلدیاتی اختیارات اور وسائل ملے. 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی K4 تینوں فیزز کو ملا کے جلدی مکمل ہو. سرکولر ٹرین ماس ٹرانزٹ کی کراچی میں چل جانی چاہیے. کچرا اٹھانے کا, برساتی نالے کا نکاسی آپ کا ایک جدید نظام بننا چاہیے, اور اس کے لیے 4 سال میں 1600 ارب چاہیے. ان کی فیزیبلٹیز تیار ہیں. پھر یہ فنڈ کیسے آئیں گے؟ NFC سے آرٹیکل 160. پھر ان کے اوپر ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ آرٹیکل 149(4) میں ایک کمیشن, کل جماعتی کل شعبہ جاتی. پھر آرٹیکل 140 میں بلدیاتی اختیارات اور وسائل مل. ساری چیزیں where there is a will there is a way, سب پلانڈ ہے. آئینی راستے ہیں, ساری چیزوں کے طریقے ہیں. ایک جماعت
کا میئر اور ایک جماعت بھی کراچی کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی. سارے جو یہ ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ الیکشن تو گزر جائے. اچھا یہ ایم کیو ایم کا دھڑا اور پیپلز پارٹی یہ جو ان کی آپس میں مشاورت چل رہی ہے پچھلے دنوں سے, بڑے حالات خوشگوار ہی میں کہوں گی چل رہے ہیں, ان حالات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ خوشگوار حالات ایک بہت بڑی لالی پاپ تو ہو سکتی ہے نا, جس سے منہ بند کر دیا ان کا. ان کو یہ والی لالی پاپ دی, اس سے تھوڑی چھوٹی لالی پاپ 7 دن کا دھرنا پی ایس پی نے کیا ان کو دی. اس سے تھوڑی چھوٹی جماعت نے کیا تھا, جماعت نے 28 دن کا دھرنا. سب کے ساتھ معاہدے پیپلز پارٹی نے کیے, لیکن ٹچ سے مس نہیں ہوا. بلدیاتی جو قانون تھا 2013 وہ نہیں ہوا نا. لیکن جو میں نے پٹیشن کی تھی, عدالتی لڑائی لڑی تھی, میں نے ڈرافٹ کی تھی, میرے وکیل نے اس کو تراش خراج کی, نوک پلک درست کی. جسٹس گلزار احمد صاحب نے آخری دن اپنے آفس میں اس کو تھرو کیا, اپروو کیا. اب وہ سارے اختیارات 140 کے دیے, تو میں نے لالی پاپ نہیں لی, میں نے پورا پیکیج لیا, باقی سب کو لالی پاپ ملی. اب اگر میں ایک آفر کرتا ہوں اس الیکشن کے بعد چلیں ایم کیو ایم کے, چلیں ہم آپس میں ایم کیو ایم میں مجھے نہ لیں. آپ کو انسیکیورٹی ہے, آپ کو کوئی فیئر ہے, آپ کو بزرگوں نے منع کیا ہوا ہے, چلیں رہنے دیں. لیکن کسی ایک نقطے پہ تو میرے ساتھ کھڑے ہو, میں ڈرافٹ کرتا ہوں ایک پٹیشن توہین عدالت کی, کنٹیمپٹ آف کورٹ. ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, پیپلز پارٹی صوبہ حکومت کے خلاف, خالد میرے ساتھ کھڑے ہوں, مصطفیٰ کھڑے ہوں, آفاق کھڑے ہوں, 4 ہی کھڑے ہوں. پھر میں حافظ نعیم کو بھی ساتھ لے لوں گا, پھر میں پی ٹی آئی کی بھی کراچی کے بڑوں کو لے لوں گا, یعنی اور پھر ٹی ایل پی یعنی کراچی کی وہ. دیکھیں میں کہتا ہوں نا کہ ہم 4 مل بھی جائیں تو بھی ڈیموگرافی کا جو چینج ہوا ہے اوور اے پیریڈ 3 decades از اے لانگ ٹائم. جب ایم کیو ایم بنی تھی, جب مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ یعنی کی جا سکتی ہیں چیزیں, لیکن اس میں اپنا پرسنل بینیفٹ کو جو ہے نا وہ اگر آپ پرائیورٹی اکیلے کریڈٹ نہ لیں, سب مل کے لیں اور بتائیں کراچی والوں کو, مجھ سے سنسیئر ہیں. اگر یہ 7 فریق 4 ایم کیو ایم کے اور 3 وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں, یہ تھالی میں رکھ کے ہمیں 2013 کا امینڈ کر کے دیں گے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میم میں نے فاروق بھائی سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا. ضرور کیجیے. میں فاروق بھائی سے یہ جاننا چاہ رہا تھا, فاروق بھائی آلریڈی چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ افاق احمد نے آپ سے ٹوٹل دعوت دی ہوئی, آپ کو ٹوٹل اپنا سارا پینل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے, تو کیوں نہ یہ ساری جماعتیں, آپ کوشش اتنی کر رہے ہیں تو کسی اور کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ کو کون منع کر سکتا ہے کہ ایم کیو ایم میں آپ ایم کیو ایم میں واپس آئیں, اور آپ کو تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. آپ لوگ تو بنیاد ہے ایم کیو ایم کی, آپ نے تو ایم کیو ایم کو ایک مضبوط پیڑ بنایا ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو کوئی الگ کر سکتا ہے. اطہر صاحب ہم آن ایئر بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بھائی اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ ہماری ایم کیو ایم پر اس وقت جو لوگ قابض ہیں اور جنہوں نے کسی طرح مینیج کیا اور میری سربراہی بھی لی اور پھر مجھے پارٹی سے بھی الگ کیا, اچھا وہ سارا ان کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے, لیکن کسی طرح الیکشن کمیشن نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سپورٹ کر دیا. اور وہ اس وقت جس طرح یہ ہوا تھا 4 سال پہلے, وہ آپ سمجھتے ہیں. تو جب پریکٹیکلی مجھے الگ کیا, ہاں میری روح, میری سوچ و فکر, میرا نظریہ وہ یہ کہ ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کا اور متوسط طبقے کے لوگوں کا سیاسی عمل بنائیں, تو سوچ وہی ہے میری. تو جب مجھے وہاں سے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے الگ ہونا پڑا, تو میں نے 4 سال میں نوجوانوں کی ایک بڑی تحریک قائم کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے ان گھرانوں کے نوجوانوں کو جن کی اوسط عمر 30 سال ہے, 75 پینل میں نے 28 اگست کے بلدیاتی انتخابات کے لیے اتار دیے. اگر 21 اگست کے ضمنی قومی اسمبلی کے 245 کے الیکشن پر میرا نشان تالا ہے, تو ان نوجوانوں کا نشان بھی تالا یا لیپ ٹاپ ہے 75 پینل کا. تو اس کا مطلب میں نے تو مستقبل کی قیادت کی اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں کراچی, بلدیات اور سیاست کو دینے کا میں نے عندیہ تو دے دیا. اب ایم کیو ایم پاکستان کو چاہیے ان کے سر پر ہاتھ رکھ, اپنے پینل سے میرے ان نوجوانوں کے پینل کو کمپیئر کر لیں, جماعت اسلامی کر لے, پی ٹی آئی کر لے, ٹی ایل پی کر لے, آپ اور کوئی میڈیا کا انڈیپینڈنٹ گروپ
سیمپل میرے 5 پینل ان کے سب کے 5 پینل اٹھائیں اور خود فیصلہ دے دیں کہ کس کے پینل پرومسنگ ہے، کن کے کس پینل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ آگے صحیح. ایک دو اور سوالات. اچھا تو یہ ہو گیا. تو اس طرح سے مجھے الگ ہونا پڑا ایم کیو ایم سے الگ ہونا پڑا. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے کوشش کی. دیکھیں میں نے کوشش ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کی، پھر میں مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس گیا اور پھر میری آفاق احمد سے بھی بات ہو گئی ہے. اچھا وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ اگر مین ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. یعنی ان کا ایک بند لفظوں میں یہ میسج ہے کہ اگر وہ آپ کو سپورٹ کر دیں تو یہ ایک الیکشن. تو یہ کنڈیشن کیوں ہے ویسے؟ کیوں نہیں یہ تو وہ بتائیں گے کیوں ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ دبے لفظوں میں یہ بات. کیا وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی بھی کڑیاں مل سکیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ دونوں اگر آ جائیں گے تو ہم 3 مل کے کسی ایک کا مقابلہ کر رہے گے، تو وہ یہ تاثر شاید نہیں دینے. وہ کہتے ہیں جب 3 کو کرنا ہے تو چاروں آپس میں کریں. پھر ٹھیک. اچھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ فاروق ستار صاحب موجود ہیں اور آج ان سے بڑی ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ فاروق صاحب نے اس سے پہلے بھی پولیٹیکل ٹاک ہم کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار آپ کا جو نظریہ ہے یا جو سوچ ہے یا مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس بار ذرا ڈفرینٹ طریقے سے سامنے آ رہی ہے اور آپ ایک نئے طریقے سے میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں اب ابھرنے جا رہے ہیں. دیکھیں مجھے کوئی نہ کوئی آپشن تو کریٹ کرنا تھا نا. میرے پاس ایم کیو ایم سے الگ ہونے کے بعد آپ نے پارٹیز نہیں جوائن کی. پی ایم ایل این کی طرف سے بہت اچھی آفر تھی، پھر نمبر 2 پی ٹی آئی نے اور پھر پیپلز پارٹی نے. اور پی ٹی آئی نے تو ابھی اس ضمنی انتخاب میں جہاں میں آزاد حیثیت میں تالے کے نشان پہ لڑ رہا ہوں، تو مجھے بہت اچھی تھی کہ اگر آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں تو شاید آپ ہی کو ٹکٹ دے دیا جائے. NA 249 میں بھی مجھے آفر کی گئی تھی. تو لیکن ظاہر ہے میں ایک شہر اربن پالیٹکس کی آئیڈینٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور نوجوانوں کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ کراچی کا مقدمہ لڑیں، کیونکہ کراچی سب سے اہم اور بہت ضروری اور قیمتی شہر ہے پورے ملک کے لیے بھی. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب یہ سچویشن اس وقت NA 245 کی ہے تو میں صرف اتنا بھی بتا دوں کہ یہاں کوئی 8 کے قریب کچی آبادیاں بھی ہیں، جس میں عیسیٰ نگری ہے، مسیحی بھائیوں کی، نشتر بستی ہے، غوثیہ کالونی ہے، مہاجر عثمانیہ کالونی ہے، منو گوٹ ہے، گوہر آباد، فرخان آباد اور نفیس آباد. اچھا تقریباً ان میں 7 بستیوں کو میں نے لیز دی، تو میری ان کے ساتھ یہ وابستگی بھی. پھر سب سے بڑی 4000 کوارٹرز ہے جہانگیر روڈ، مارٹن، کلیٹن اور پاکستان کوارٹرز. اچھا پی ٹی آئی نے بھی کہا مالکانہ حقوق دیں گے اور جماعت اسلامی بھی کہتی اور اگر آپ پہ کوئی برا وقت ہے ہم کھڑے ہوں گے. اچھا پی ٹی آئی جیت گئی، مرکز میں حکومت بن گئی، پیپلز پارٹی صوبائی میں، اور سب نے ان کو کہا. لیکن 24 اکتوبر 2018 الیکشن کے بعد 18 کے بعد ان پر پولیس نے ایک آپریشن کیا، لشکر کشی. صبح 7 بجے اگر ان کے ساتھ کوئی کھڑا تھا، دوپہر کو کوئی 3-4 بجے تک 8 گھنٹے تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. وہ لوگ نہیں تھے، ان کی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں تھا. نہ حافظ نعیم الرحمان تھے، نہ مرحوم عامر لیاقت بھائی تھے، نہ جمال صدیقی وہاں کے MP تھے. میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ 4000 اگر پاکستان کوارٹرز کے 400 مکان خالی ہو جاتے تو پھر اگلے روز تیسرے روز جہانگیر، کلیٹن، مارٹن کوارٹر، پٹیل پاڑا اور FC ایریا بھی خالی ہو جاتا. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ریزسٹنس کی وجہ سے میں نے ایک FIR کھائی، آنسو گیس کھائی، ربڑ کی گولیاں کھائی، پانی کی دھاریں کھائیں. میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. 8-9 گھنٹے ہم نے رجسٹ کیا. تو ہم یہ تو آپ کی ان سے ایک وابستگی ہو گئی. اب جب آپ کھڑے ہیں آزاد امیدوار کے طور پر تو آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ حلقہ آپ ہی کا ہے؟ دیکھیں اب میں نے تو جو ان کے لیے میں کر سکتا تھا، لائنز ایریا میں ریہیبلیٹیشن ہم نے شروع کی، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہماری کوتاہی ہے، مکمل نہیں ہوئی، لیکن میرا فوکس ہے کہ پانی کے مسائل سے لے کے نکاسی آب سے لے کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں چونکہ کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے، کوئی دوسری بڑی یونیورسٹی نہیں بنی ہے، کالجز نئے نہیں بنے، تو اب لیکن 6 ماہ 1 سال اگر یہ اسمبلی ہے بھی تو اس میں تو یہ سب ہوگا بھی نہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور ایک ایک کر کے آپ چیزوں کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ووکیشنل ٹریننگ،
इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम मिलकर आईटी पार्क्स जी, बना सकते हैं। बहुत सारे रिजॉल्व हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो सकते हैं। देखिए पहले कोरंगी में मिट्टी बनाया था ना कि केएमसी ने लैंड दी, एमक्यूएम के मेयर ने, जी, और मेमन जो ग्रुप था उसने, अब वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। जी, तो अब वो देखें कितना बेहतरीन प्रोडक्ट। तो आपने मुझे उसका जवाब लेकिन देना है कि इस हलके से आपकी क्या उम्मीद है? लोगों ने तो आपको देखा वहाँ काम करते हुए, अब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगता है लोगों को आपकी वो सारी बातें चीज़ें याद होंगी? और वो पब्लिसिटी में बैनर, पोल बैनर आखिर में लगना शुरू हुए हैं, कम है, मेरे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैं जो पैरों पे जाके 4 घंटे और 6 घंटे लोगों में मैं जाता हूँ, तो ना वो, अच्छा बाकी सारे इम्पोर्टेड उम्मीदवार हैं, मैं वहाँ पर वाहिद लोकल हूँ, सही, जो 50 सालों से वहीं पर रह रहा हूँ, क्लास 1 से। तो बाकी तो देखे ना, कोई डिफेंस है, क्लिफ्टन से, पुल के उधर से है, कोई गुलशन इकबाल से है, कोई नॉर्थ आजमबाद से। तो ये भी लोगों को पता है कि भाई अगर आसानी से एक्सेस और दस्तियाबी, अच्छा फिर पीटीआई के उम्मीदवार तो जीतने के बाद उनके 131 ने तो इस्तीफा दिया हुआ है, 11 का इस्तीफा कबूल हुआ, 3 इलेक्शन तो और उन्हें, तो पता चला ये भी जीते पीटीआई के, तो इन्होंने भी इस्तीफा देना चाहते, ये कोई टिकेंगे नहीं वहाँ, तो फिर यहाँ पर इलेक्शन होगा ज़िमनी, अगर वो जीते। तो लोगों को ये सब पता है, इसलिए खुद ब खुद वो चांसेस या इम्कानात जो है वो मेरे हैं, और अल्लाह ने चाहा हम सीट निकालेंगे इंशाल्लाह। और अगर सीट निकल जाती है तो उसके बाद फिर आपसे जो राब्ता करेगा उसको फिर आप अपनी शराइत पे उसके साथ एसोसिएट होते हैं या नहीं, ये देखा मैं जाएगा। कहता हूँ शराइत नहीं, ये ज़रूरत है, शराइत का लफ्ज़ हटा देते हैं, क्योंकि ना मेरी आना है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कन्वीनियर बनना है, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, लेकिन एक नैरेटिव कि क्या हम पार्टी के स्ट्रक्चर में 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को लाएंगे? क्या हम अगले इंतखाबात में 65% 35 साल से कम उम्र नौजवानों को टिकट देंगे? मेरे ख्याल में मेरा मसला ये आपकी दो चीजें, एक तो आप कराची पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक नौजवानों पे। देखिए, यकजहती पर, ताकि कराची को और लोगों को फायदा हो, और दूसरा नौजवानों के हाथों में बागडोर, ये दो 2 prong स्ट्रेटेजी है। और विद दैट हमारा सेशन क्लोज हो रहा है। अभी भी कोई ऐसी एक चीज आपके जहन में आखिर में है, लोग आपको सुन रहे हैं, बराह रास्त कहना चाहें उनसे तो? उठो लोगो खोलो ताला, उठो लोगो खोलो ताला, ताला अपनी किस्मत वाला। वाह, ताला अपनी किस्मत वाला। ऑल द बेस्ट, और देखते हैं कि इनका क्या रिजल्ट आता है और आगे ऊँट किस करवट बैठता है। हम ये चाहते हैं कि जीते जो भी, जहाँ से भी जो भी हल्का है या जो भी सीट है, तमाम ही मोहतरम लोग हैं, लेकिन आप जैसे लोग थोड़े से डिफरेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका एक विजन होता है कराची के लिए कुछ काम हो। अब इट्स हाई टाइम कराची के लिए काम होना चाहिए। बहुत अफसोस होता है अपनी सूरत हाल देख के, अपने शहर को देख कर। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपकी तशरीफ आवरी का। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद फिर हम ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।